آج پوری کائنات کے اندر اسقاط حمل اور ابورشن کرانا بہت زیادہ لوگوں کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو لوگوں نے جواز بھی سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ ابورشن کرانا اور اسقاط حمل کرانا کہاں پر جائز ہے، کہاں پر جائز نہیں ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی چلو ابورشن کرا دو۔ ساس نے کہا ابورشن کرا دیا، ماں نے کہا ابورشن کرا دیا، بیٹے نے کہا، باپ نے کہا ابورشن کرا دیا، سسرے نے کہا ابورشن کرا دیا۔ آج کہنا ہے کہ بھئی بچوں کو گرا دینا، حمل کا گرا دینا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھو دوستو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حمل سے، اسی ابورشن والے بچے سے اس کو ایک جسم دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھیں گے کل قیامت کے دن کہ بتاؤ تم کو کس لیے، تمہارے کس گناہ کے سبب تمہارا ابورشن کرا دیا گیا، تم کو قتل کر دیا گیا۔ گویا کہ ابورشن کرانا بھی گویا کہ قتل کرنے کے برابر ہے، اس لیے ابورشن نہیں کرانا چاہیے، شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اب ابورشن کی کہاں تک جائز صورتیں ہیں اور کہاں تک جائز نہیں ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں۔ حمل ساقط کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جان پیدا ہونے سے پہلے اور ایک جان پیدا ہونے کے بعد۔ جان پیدا ہونے سے پہلے یعنی 4 ماہ سے پہلے اور 4 ماہ کے بعد، تو 4 ماہ کے بعد یعنی جان پیدا ہو جانے کے بعد بالاتفاق تمام علماء کرام کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ یہ ایک جان کا قتل کرنا ہے، اس لیے 4 مہینے کے بعد تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 4 ماہ کے بعد جان کا یعنی ابورشن کرانا، حمل کا گرانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ مخفی قتل ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ اگر اسقاط بالکل ضروری ہو جائے، یعنی جان پیدا ہونے جانے کے بعد حمل کا گرانا انتہائی ضروری ہو جائے، مثلا حمل کو ساقط نہیں کریں گے تو ماں مر جائے گی، ماں کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر بچے کو پیٹ کے اندر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا اثر ماں پر بھی پڑ سکتا ہو، تو ان صورتوں میں 4 ماہ کے بعد بھی حمل ساقط کرانے کی شریعت میں گنجائش ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، جب کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اسقاط کرانا جائز ہے۔ اور جہاں تک 4 ماہ سے قبل اسقاط کا مسئلہ ہے، مثلا 4 ماہ نہیں ہوئے، ابھی حمل ڈھل کر 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینے ہوئے، 10 دن ہوئے، 15 دن ہوئے، اگر ایسی بات ہے تو عام رائے یہی ہے کہ یہ بھی بلا عذر جائز نہیں، عام رائے تو یہی ہے کہ بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ البتہ علماء اکرام کی رائے یہاں ہے جہاں پر عذر ہو، اگر حمل کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو یا کسی وجہ سے ماں بچے کی پرورش کے قابل نہ ہو، یعنی ماں کو بہت سارے کام ہوں اور پھر دوسرے بچوں کو بھی سنبھالنا مشکل ہو، یا پھر کوئی اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی رکھوالی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو یا پھر زنا بالجبر ہو، یعنی زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہو، تو ان صورتوں میں 4 ماہ سے قبل حمل ساقط کرانا جائز ہے۔ 4 ماہ سے قبل ان صورتوں میں حمل ساقط کرانا جائز ہے، یہ عذر ہو تو جائز ہے۔ اور فقہا نے اس سے کم درجے کے عذر کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اس سے کم درجے کا عذر کیا ہے؟ مثلا عورت کو دودھ آنا بند ہو جائے، مثلا پہلے سے ایک بچہ چھوٹا بچہ ہے، پھر دوسرا حمل ٹھہر گیا، اب دوسرا حمل ٹھہرے گا تو پھر بچے کو دودھ نہیں آ سکتا جو چھوٹا بچہ ہے، اور اگر باپ اتنا غریب ہے کہ بھئی وہ دودھ کا پاؤڈر خرید کر پلا بھی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور پھر بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ابورشن کرا سکتا ہے، جبکہ ماں بھی مجبور ہے اور باپ بھی مجبور ہے، تو ایسی صورت میں 4 ماہ سے قبل یعنی جان اندر آنے سے پہلے اسقاط حمل کرانا جائز ہے۔ لیکن دوستوں ایک بات ذہن میں رکھیں، ابورشن کرانے سے عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے، یہ ان عورتوں سے پوچھا جا سکتا ہے جو عورت ابورشن کراتی ہے، لیکن اس سے جتنا ہو سکے ہم یہ کوشش کریں کہ بچے ابورشن ہرگز بھی نہ کرائے، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا دیا ہوا انعام، یہ اپنی خود کی اولاد ہے، اس لیے ابورشن کرانے سے جہاں تک ہو سکے بچے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو تو جو عذر کی بنا پر شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو شریعت کے جواز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماں اور بہنوں کو ان صحیح اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔